ادھر لائن سرا سینئر دفاعی تجزیہ کار ایڈمرل فیصل شاہ صاحب امرداری کرنے گئی۔ جی شاہ صاحب بتائے گا کہ امن و امان سے متعلق اہم چرگے میں شرکت کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ چرگے میں بلوچستان امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بات ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ چرگا کتنی اہمیت کے حامل ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس میں وزیر اعظم خود اس میں شریک ہیں، ملٹری لیڈرشپ اس میں شریک ہے، اور اس میں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز شامل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے اس جنگ میں۔ یہ بھی ایک جنگ ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں مستقل، تو اس میں عوام کا بھی ایک کردار ہے جو کہ نظر آنا چاہیے اور جو کہ شامل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی جو انڈیا کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ ہوا تھا مئی کے شروع میں، اس میں پوری عوام نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، زندگی کے ہر شعبے نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں شامل ہوئے اور اس میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اسی لیے پاکستان کو انڈیا پہ برتری حاصل ہوئی۔ تو یہ بھی ایک جنگ ہے جس میں ہمیں عوام کا ساتھ چاہیے، سیکیورٹی ایجنسیز کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو، حکومت کے جو کرندے ہیں ان کو، حکومت کے جو ادارے ہیں ان کو، اس میں عوام کی شمولیت بہت ضروری ہے اور عوام کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب بتائے گا کہ بلوچستان کے موجودہ صورتحال میں قبائلی اور سیاسی عمادین کا کردار کتنی اہم ہے؟ حکومت ان کو کس طرح آن بورڈ لے سکتا ہے؟ دیکھیے ان کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے بڑے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو تجاویز ان کو دی جائیں گی یا ان کی طرف سے جو تجاویز حکومت کی طرف آئیں گی ان کو ملا کے ایک جامع حکمت عملی بن سکتی ہے، اور پھر اس حکمت عملی کو یہ لوگ جا کے اپنے لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں، اور ان کا جو رول ہے اس حکمت عملی میں اس پہ ان کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم مل جل کے اس ناسور سے نمٹ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کل سوراب میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مسلح افراد نے بینک، سرکاری دفاتر سمیت دیگر املاک کو نقصان پہنچایا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بھی شہید ہوا۔ حالات دن بدن خرابی کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت، وہ اس وقت شدید خفت اور ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کو جو غصہ ہے اس کا، جو اس کی فرسٹریشن ہے، وہ اس کو نکالنا چاہتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جہاں پہ وہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ ہم سے جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، وہ ہمارے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتا جو سامنے آ کے کی جا سکتی ہو، اور اس کو پتا ہے کہ پاکستان بھرپور جواب دے گا، تو وہ اب چھپ کے کارروائیاں کر رہا ہے، اور یہ اسی کا شاستانہ ہے، یہ اسی کا ایک رزلٹ ہے، اس کا آؤٹ کم ہے جو کہ اس کو پاکستان نے مار کھلائی ہے۔ یہ اس کے بعد اس کی جو فرسٹریشن ہے وہ بالکل سامنے آ رہی ہے، تو ہمیں ایک متحد قوم ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں اس کو کوئی ایسی جگہ نہیں دینی جہاں سے وہ ہمارے اوپر وار کر سکے، حملہ کر سکے اور اپنی شرمندگی کا بدلہ لے سکے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔